نا, جب وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, وہ باہر آ رہی ہیں, اور دوسرا کیا وہ کنٹینر پر چڑھیں گی, کیا وہ آئیں گی تقریر کریں گی باقاعدہ طور پہ سامنے, یا پیچھے رہ کر ہی یہ سب کچھ کرتی جائیں گی؟ چوئی صاحب وہ ہمیشہ بیک پر رہ کر ہی کھیلتی ہیں اور وہ بہت شاطر عورت ہیں. میں یہ ذکر کروں گا کہ ان کی ایک ڈائری جو ہے نا وہ لیک ہوئی تھی, اس کے اندر بڑی گندی رائٹنگ تھی اور املا کے اور رائٹنگ کا بہت زیادہ معاملہ تھا, جبکہ انہی کی بہن جو سی ہیں وہ دیکھیں کہ کس مقام پر ہیں, اور ان کو کبھی آپ لیٹرز پڑھتے ہوئے دیکھیں, کورٹ کے آرڈرز پڑھتے ہوئے دیکھیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ خاتون ہے. تو میں آپ کو ان کے دوہرے معیار کا بات بتا رہا ہوں, اور فری میسنریز اور الومناتیز کو آپ کو پتا ہے کہ میں بہت اسٹڈی کرتا ہوں, ان کی لائبریریز میں بھی جاتا ہوں, ان کے معاملات کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سمجھتا ہوں شوق سے. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے دو تین طریقے ہوتے ہیں. یا تو وہ جیسے میں رائٹ ہینڈ استعمال کرتا ہوں تو میں لیفٹ ہینڈ سے لکھوں گا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو میسج بھی لکھا جاتا ہے اور وہ چیز, اور یہ پلس جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہیں. یا پھر میں اس کو الٹا کر کے لکھوں گا, یعنی کہ لیٹ سپوز اے کو میں نے ایسے لکھنا ہے تو میں اس کو الٹا کر کے لکھوں گا, اور پھر وہ جو ہے نا دماغ کا جو ہے نا فلکچویشن یہ چیز ہوتی ہیں. تو ان کو اگر آپ سمجھیں تو یہ بیک پہ رہ کے کھیلنے والے ہیں. اب جو آپ کا بات سوال کا جو مغز ہے نا, میں اس کو نکال دیتا ہوں باہر. سر ان کو کوئی حادثہ چاہیے, کوئی خون چاہیے, کوئی لاشیں چاہیے جس کے اوپر یہ اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں. آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے, آپ ہی کے پروگرام میں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بڑے کھل کے بتایا تھا, مطلب یہ کہ ان کا کیس تک تو وہ لڑیں. ارشد شریف صاحب کی میں بات کروں, پی ٹی آئی کے تمام وکلاء نے کہا کہ میری جو فیس ہے وہ تو 8 کروڑ ہے, چلو میں آپ کے لیے 6 کر دوں گا. وہ کہتے ہیں میری تو 12 کروڑ فیس ہے, میں آپ کے لیے 10 کر دوں گا. یہ کروڑوں سے نیچے نہیں اترے تھے. کس کے لیے؟ ارشد شریف کے لیے. ان کا کیس کس نے لڑا؟ شوکت عزیز صدیقی نے. سر ان کو لاش چاہیے تھی, وہ ملی, اور اس کو مروانے والے بھی یہی لوگ تھے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی دوسرا دن تھا, تو میں نے اپنے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے, کیونکہ جو گروپس ہیں نا ان کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ چل رہا تھا کہ یہ بیوقوف کو اس آگ کے نزدیک بھیجا کس نے تھا. تو بھیجنے والے تو یہی تھے نا, ان کو پتا ہی وہ آگ ہے کہ جس کے نزدیک جو بھی جائے گا وہ جل جائے گا. تو ایسا ہی ہوا اس بیچارے کے ساتھ, اللہ معاف فرمائے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی میں اچھی نہیں ہوتی. پہلا بندہ تھا میں جس نے یہ بتایا تھا کہ جو گنڈا پور کو جو رستے میں سے بھیجا گیا نا, اس کو کال ٹیپ سنائی گئی, اور اس کی اپنی جو اس کو انسٹرکشنز دی گئی تھی نا وہ بات سنائی گئی کہ آپ مقام پر پہنچو گے تو آپ کی قربانی چاہیے. کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آتا ہے اور وہ گیا, ان کو لاش کی ضرورت ہے اور وہ لاش آپ کی ہے. اس کے اوپر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی, اس نے کہا مجھے ریسکیو کرو. پھر اس کو چائنا چوک لایا گیا, وہاں پہ جو 10-12 بندے چھوڑے ہوئے تھے ان کے نزدیک گیا, بات کی, پھر یہ کے پی ہاؤس گیا, اور پھر یہ نکل گیا وہاں سے. یہ کن کے پاس گیا تھا؟ یہ پیدل ہی گیا تھا نا. تو کتنی 5-7 کوٹیاں وہاں پہ, جو ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا سر, ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہوا تھا. 5-7 جو کوٹیاں ہیں وہ سب سرکاری دفتر ہیں, ہم سب کو پتا ہے وہ کون سے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہیں پر یہ گیا تھا, وہاں سے پھر یہ آگے چلا گیا. دیکھیں اس وقت میں بھی یہ جو ہے نا 24 نہیں, اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اگر ان کا پلان تگڑا ہے, کوئی فیض نیٹ ورک کوئی بہت بڑا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے, تو لاشیں ان کو مل جائیں گی جس کے اوپر یہ کھیلیں گے. باقی جہاں تک بات رہی, دو میں کلیریفائی کروں. ایک, عمران خان کو باہر نہیں جانے دیں گے. میں نے شروع سے بتایا ہے, جب یہ وزیر اعظم تھا تو تبھی اس کو کہہ دیا تھا کہ تم باہر جانے کا نام لو کہ ہم, یا کوشش کرو کہ ہم کچھ بھی کر دیں گے, آپ زندہ نہیں موو کر سکو گے. وجہ سر اس کو انسٹرکشن جہاں سے آتی ہیں ڈزنز آف ٹائم, میں نے بتایا وہیں سے انسٹرکشن جماعت احمدیہ کو آتی ہیں. یہ نئے مذہب کا کریٹ کرے گا, اور اس مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو بار بار ماشاء اللہ لگانے, پاکستان کے جو لوگ ہیں نا ان کے اندر ایک جو پائی جاتی ہے چیز, وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جب پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے, جب عوام خوشحال ہونے لگتی ہے, یہ ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں. تو یہ چیز ایک پائی جاتی ہے. سیکنڈلی, میں آپ کو جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں, ود ان 1 منٹ کروں گا, ود ان 1-2 منٹ کروں گا. راجہ صاحب جو کہہ رہے تھے نا, میرا شدید اس سے اختلاف ہے.
سر اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے نواز شریف اور زرداری صاحب ہٹ گئے. اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی ISI نے خود بیٹھ کر کہا کہ ہمارے 10-12 سال جنہوں نے کمان سنبھالی ہے سب کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی جو ہے نا اب مداخلت نہیں کرے گا سیاست میں. این اس دن سیاست کر رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے اور اس کے دن ایک دن بعد باجوہ صاحب بھی تصدیق کر چکے، عمران خان صاحب بھی تصدیق کر چکے. سر آپ اندازہ لگائیں اس وقت محمد اورنگزیب کس کا بندہ ہے، محسن نقوی کس کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور پوری حکومت کو الٹ کے رکھا ہوا ہے. PMLN نے تو اپنی سیاست کی قربانی دے دی اس ملک کو بچانے کے لیے. کہا کہ نہیں ہمیں نواز شریف قبول. نواز شریف کو کون ہرا رہا تھا 8 فروری کو؟ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ PMLN کے سارے نہیں ہرائے انہوں نے؟ کیا پنڈی اسلام آباد میں 2-4 جگہوں پہ اسٹیبلشمنٹ نے گڑبڑ کر کے ہارے گئے جو PMLN کے بندے تھے ان کو نہیں جتایا تھا کہ ان کا منہ کالا ہو؟ سر یہ شرارتیں میں نے کی ہیں، آپ نے کی ہیں، کس نے کی ہیں؟ تو اس وقت میں اگر یہ کہا جائے نا جی وہ چلے گئے ان کو چھتر پڑنے چاہیے، نہیں. PMLN نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی صرف اور صرف پاکستان کے لیے، صرف پاکستان کے لیے. میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، بالکل اور 101 میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے کافی ہے بات. آپ کا موقف آ گیا، میرا آپ کا اپنا موقف ہے یہ، مطلب کہ اس میں اگر آپ راجہ صاحب سے ایگری نہیں کرتے چلیں ٹھیک ہے. راجہ صاحب آپ بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہ جو اگلے 3 4 5 7 دن ہے، گنڈا پور کیا کرنے جا رہا ہے، گنڈا پور کیا لڑے گا، اور بشرا بی بی کیا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایسا نقصان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب کریڈٹ لینے جائیں گی تو وہ پھر عمران خان صاحب کی طرح 9 مئی کی مجرم بھی ہوں گی اگر خدا نہ کرے ایسا ہو. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے 2 دنوں میں؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے نا بہت کام بگاڑ لیا. اگر 9 مئی کے حوالے سے سزائیں دنوں اور ہفتوں میں دے دی جاتی نا، جیسے انگلینڈ میں دی گئی ہیں یا باقی ممالک میں دی جاتی ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی کسی نے چون چرا نہیں کرنا تھا، اور دنیا کا کوئی بھی ملک اس حد تک نہیں جا سکتا کہ وہ ہیومن رائٹس کا جو ہے نا اس لیول کا کوئی کام ہو تو وہ کہے جی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ وہ باقی ممالک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی. تو اگر اس وقت اس کو کھڑکا دیا جاتا، سزا دے دی جاتی باقی مجرموں کو بھی، تو شاید یقیناً آج حالات جو ہے وہ مختلف ہوتے. کب دیکھیں نا ہم کتنے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ جو نیازی نے جو اپنے فتنے کے فالوور کریٹ کر دیے ہیں، یہ ان کا یہ ختم کیسے ہو گیا؟ مگر وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، ایک دن میں ہر چیز ملیاں میٹ غائب ہو گئی. تو پھر دیکھیں نا اس کو نئے سرے سے نئی روح پھونکنی، نئے طریقے سے اس میں جان ڈالنی، اور پھر جان ڈال کے اتنا بڑا ہوا کھڑا کر دینا. تو یہ اس میں جو بھی مجرم ہیں ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو دوبارہ اس طرح کا موقع کسی صورت دینا نہیں چاہیے. اب بھی وقت ہے، آپ کے پاس ایویڈنسز ہے، اور I'm sure جہاں تک یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ جب پہلے دن وہ گرفتار ہوا تھا عدالت کے اندر سے نیازی، تو اس کو جس جگہ پہ ٹھہرایا گیا تھا وہ جہاں سے فون پہ ڈائریکشنز دے رہا تھا. سننے میں آیا اس کی وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے.